یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ وقال اللہ تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ مشرف مکرم مخلوق اللہ تعالیٰ کی انسان ہے۔ اور جس چیز نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا وہ ہے انسان کا علم۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان الاسلام اگر اپنی طاقت اور لحاظ کے اعتبار سے مشرف ہوتا تو دیگر جانور انسان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر انسان کو مشرف ہونے کا شرف نہیں ملتا، بلکہ اس جانور کو ملتا جو انسان سے زیادہ کیا ہے؟ طاقتور۔ انسان کی بنسبت اونٹ میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کس کو طاقت کا شرف دیتے؟ اونٹ کو۔ اور قد و قامت کے لحاظ سے اگر انسان مشرف ہوتا تو یہ شرف اس کو نہیں ملتا، بلکہ کس کو ملتا؟ ہاتھی کو ملتا۔ کیسا بڑا ڈیل ڈول جانور ہے، سب سے بڑا جانور ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اشرف بنایا ہے وہ طاقت کی وجہ سے نہیں، قد و قامت کی وجہ سے نہیں، اور زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے بھی نہیں۔ اگر زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے انسان مشرف ہوتا تو بیل انسان سے زیادہ کھاتا پیتا ہے، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کیا بنا دیتے؟ مشرف بنا دیتے۔ اور چیر پھاڑ کرنے کی وجہ سے یا اور دیگر خوبیوں کی وجہ سے انسان مشرف ہوتا تو درندے بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ شیر کو دیکھ لو آپ، چیتے کو دیکھ لو، یہ جانور انسان سے زیادہ مشرف ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو شرف بخشا ہے وہ اس کے علم کی وجہ سے بخشا ہے۔ کائی کی وجہ سے بخشا ہے؟ علم کی وجہ سے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی میں علم زیادہ ہوتا ہے، کسی میں علم تھوڑا ہوتا ہے، لیکن جانوروں کی بنسبت اور دیگر مخلوقات کی بنسبت انسان کو علم کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری تمام مخلوقات سے ہٹ کر کے اس انسان کو ممتاز بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اور
علم کی فضیلت کو واضح کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، تعلیم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا کہ آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کیا کیجئے؟ پڑھیے۔ اس پہلی آیت کے نازل ہونے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی اہمیت کی طرف اشارہ فرمایا کہ تعلیم اور علم کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ بغیر علم کے انسان کورا ہے اور ادھورا ہے، تاریکی میں، جہالت میں۔ انسان کے پاس علم نہ ہونا خود اس انسان کی ترقی میں رکاوٹ کا ذریعہ ہے۔ تو انسانوں کو یہ چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ علم حاصل کریں، علم میں ترقی کریں، علم میں آگے بڑھیں۔ عام طور سے ہمارے یہاں دو طرح کے علوم پائے جاتے ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں دنیاوی علوم، عصری علوم، اور ایک علم پایا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں دینی علم۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو دین اور مذہب سے کوئی مطلب نہیں ہے، یا اگر دین اور مذہب سے مطلب ہے تو ان کا دین اور ان کا مذہب ان کے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ دوسرے وہ لوگ پائے جاتے ہیں جو ہم اور آپ ہیں کہ ہمیں اپنے دین اور مذہب سے بھی کیا ہوتا ہے؟ مطلب ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے، ہمیں دو علوم حاصل کرنا ہے، دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے اور دینی علوم بھی حاصل کرنا ہے۔ ہمارے علاوہ جتنے لوگ اس دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی سنگل ذمہ داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ڈبل کر لیں، وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن ایک جو ظاہری لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی صرف سنگل ذمہ داری ہے اور ان کا سنگل پرسنل معاملہ ہے کہ وہ کیا کریں گے؟ صرف دنیاوی علم حاصل کریں گے۔ لیکن ہماری ذمہ داری کیا بن رہی ہے؟ ڈبل بن رہی ہے کہ ہمیں دنیاوی علم بھی حاصل کرنا ہے اور دینی علم بھی حاصل کرنا ہے۔ محض دنیاوی علم حاصل کر کے ہم دنیا اور آخرت کی دونوں جہان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں دونوں علوم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو لوگ صرف دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں وہ دنیا میں ترقی کر سکتے ہیں لیکن آخرت میں ترقی نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھو جن لوگوں کے پاس صرف دنیاوی علوم ہے، دینی علم نہیں ہے، ان کا دنیاوی علم ان کو دنیا کے لحاظ سے تو ترقی دلا رہا ہے، لیکن دین کے اعتبار سے ان کے پاس کوئی خاص خاطر خواہ ترقی اور ذخیرہ آخرت کا نہیں ہے، اور ان کی زندگی عام لوگوں کی زندگی کے ساتھ چل پڑ رہی ہے۔ دنیا کے اندر ایک کلچر جو چل پڑا ہے، ایک فطری نیچر اور فطری کلچر سے ہٹ کر کے، کہ جس نے دنیاوی علوم حاصل کر لیے اس کا رہن سہن ایک دم سب سے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو ایک پروفیشنل سمجھ رہا ہے، ایک VIP کوٹے میں اپنے آپ کو داخل اور شامل کر رہا ہے۔ ان کا رہنا، پہننا، اوڑھنا، کھانا پینا سب ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اصل کیا ہے؟ تہذیب ہے، یہ اصل کلچر ہے، حالانکہ اصل کلچر وہ نہیں۔ اصل کلچر ہمیں کیا بتائے گا؟ ہمارا اپنا دین بتائے گا، ہمارا اپنا مذہب بتائے گا کہ تم چاہے جون سی تعلیم حاصل کر لو، لیکن تمہارا اپنا کلچر اگر تمہیں چاہیے، تمہیں اوریجنل اور حقیقت والی اگر تہذیب چاہیے تو وہ تہذیب تمہیں کہاں ملے گی؟ مذہب اسلام کے اندر، اس کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتی۔ آپ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، دنیا میں جو ملک سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہو سکتا ہے اور اس ملک میں بھی سب سے زیادہ پڑھا لکھا دنیاوی اعتبار سے جو انسان ہو سکتا ہے، آپ اس کی پرسنل زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیں، اس کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، اس کے پاس کوئی زندگی جینے کا ڈھنگ اور سلیقہ نہیں۔ چند ایک چیزوں کو انہوں نے صرف تہذیب سمجھ لیا ہے کہ جہاں پولیوشن پھیل رہا ہو ایسی جگہوں پر نہیں جانا ہے، بھیڑ بھڑکے کی جگہ پر
ایسی جگہ پر جانے سے کیا ہوتی ہیں؟ بیماریاں ہوتی ہیں۔ بغیر ہاتھ دھوئے کھانا نہیں کھانا ہے صابن سے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے کی وجہ سے بیکٹیریاز ہمارے جسم کے اندر جاتے ہیں، ہماری باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ گندگی والے علاقوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، صاف ستھری جگہوں پر رہنا ہے، صاف ستھرا ماحول ہمیں اپنے آپ کو فراہم کرنا ہے۔ ان چند چیزوں کو انہوں نے اپنے لیے کیا سمجھ لیا؟ پروفیشنل سمجھ لیا۔ اللہ کی قسم قربان جائیں ہم ہمارے مذہب اسلام پر کہ ہماری شروع سے لے کر کے ہماری موت تک کی زندگی ہمارے لیے پروفیشنل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسے حالات اور واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ان کو دیکھ کے ہمیں عبرت حاصل کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ابھی مہا کمبھ کا میلہ چل رہا ہے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میلے کی ویڈیوز اور ریل آپ دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا ہے اور ہمیں ان تمام خرافاتوں سے اور گندگیوں سے کیا کر دیا؟ کیسے کیسے ننگے دھڑنگے لوگ، سالوں سے انہوں نے اپنے سروں کے بال نہیں کاٹے، برسوں سے انہوں نے اپنی بغل کے بال صاف نہیں کیے، اپنی شرمگاہوں کے بال صاف نہیں کیے، اور راکھ اور گوبر اپنے بدنوں پر لگا کر کے کوسوں دوروں تک اپنے جسم کی بدبو پھیلا رہے ہیں۔ 8 سال سے انہوں نے برش نہیں کیا، اور وہ خود اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ ہم کیا کیا گندگیاں کھاتے ہیں، کیا کیا غلیظ چیزیں ہم کھاتے ہیں۔ کوئی کچھ اپنی الگ ایکٹیویٹی بتا رہا ہے، کوئی کچھ الگ اپنی ایکٹیویٹی بتا رہا ہے۔ بالوں کے بڑے بڑے گچھے اور جٹے انہوں نے اپنے سروں پر باندھ رکھے ہیں، سالوں سے انہوں نے اپنے ناخن نہیں کاٹے، بالش تو لمبے ان کے ناخن، گندے ناخن، جسم سے بدبو آ رہی ہے اور لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ عجیب و غریب زندگی۔ بتاؤ اللہ نے کیسا پاکیزہ نظام ہمیں دیا۔ ناخن کاٹنے کا ایک اصول معین کیا ہمارے لیے کہ کتنے دنوں میں ہمیں ناخن کاٹنا ہے۔ ہماری بغل کے اور زیر ناف بال صاف کرنے کا طریقہ ہمارے مذہب نے ہمیں بتلایا کہ 40 دن سے زیادہ اگر آپ نے اس حالت میں گزارے تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی، مکروہ ہوگی آپ کی عبادت۔ اور پاکی صفائی کا یہ لحاظ رکھا کہ کچا لہسن اور پیاز کھانا اور کھا کر کے اپنے پاس والے انسان کو تکلیف پہنچانا یہ پسندیدہ عمل نہیں۔ کچا پیاز اور لہسن کھا کر کے مسجد میں آنے کی ممانعت۔ صاف ستھرا رہنے کو ہمارے وہاں آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ النظافۃ نصف الایمان، صاف ستھرا رہنا کیا ہے؟ آدھا ایمان۔ ایسا پیارا کلچر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ایسا نظام ہمیں دیا، بالوں کی کیٹیگری ہمیں بتلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم پر، اپنے سر پر 3 طرح کے بال رکھا کرتے تھے، حدیث کے اندر جن کا ذکر آتا ہے ان کے نام ہوتے ہیں لما، جمہ، وفرا۔ ایک قسم کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے رکھا کرتے تھے کہ آپ کے بالوں کی لمبائی آپ کے کندھوں تک ٹکراتی تھی، اور ایک قسم کے بال آپ ایسے رکھا کرتے تھے کہ آپ کے بال آپ کی گردن تک آتے تھے، اور ایک بال آپ وہ رکھا کرتے تھے کہ آپ کے بال آپ کی کان کی لو تک آتے تھے۔ ہمیں طریقہ بتلا دیا کہ جون سا طریقہ آپ کو ان طریقوں میں سے پسند آتا ہو اس طریقوں کو اختیار کر کے آپ ایک خوبصورت انداز میں، ایک پروفیشنل انداز میں اپنے بال رکھیں۔ ہمارے نوجوانوں کو دیکھو جو دین سے بیزار ہیں، کس طرح کے کٹنگ اور کس طرح کے بال رکھنا ہے۔ عجیب و غریب کٹ لگائے ہوئے ہیں، سائٹوں سے بالکل گنجے ہوئے ہیں، اور بیچ کے اندر کیا ہے؟ بال لگے ہوئے۔ پیچھے سے صاف کر لیا، سائٹوں سے صاف کر لیا، اس کے اندر آڑے ٹیڑھے کٹ لگا لیے، اور عجیب و غریب اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ پروفیشنل اسٹائل۔ حالانکہ وہ پروفیشنل اسٹائل نہیں ہے، وہ غیر مہذب، غیر تعلیم یافتہ لوگوں کا اسٹائل ہے۔ ہمارا اسٹائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا بال رکھنے کا کہ یہ جو 3 طریقے کا اسٹائل ہے، اس اسٹائل میں کیا کریں آپ؟ اپنے بال رکھیں۔ ناخن کٹنے کا طریقہ کہ کم سے کم ہفتے میں 1 بار، اور اگر آپ کے ناخن کم بڑھتے ہیں تو 15 دن میں 1 بار۔ 15 دن میں تو ہر انسان کے ناخن بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اپنے ناخنوں کو کیا کریں؟ صاف کریں۔ ناخن چھوٹے رکھیں، کیونکہ ناخن کی جڑوں میں جراثیم اکٹھے ہو جاتے ہیں، گندگی اکٹھی ہو جاتی ہے، جو گندگی آپ کے کھانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ جاتی ہے۔ پیشاب اور پخانے کا طریقہ ہمیں بتلایا۔ آپ دیکھیں ان قوموں کو جن کے پاس کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کو پیشاب کرنے کا نہیں پتا کہ پیشاب کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کو بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ بیٹھ کے پیشاب کرنا ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں، دنیا کے جتنے پروفیشنل لوگ ہیں وہ سب بیٹھ کے پیشاب کرتے ہیں؟
ان سے امید کی جا سکتی ہے بیٹھ کے پیشاب کرنا تو ان کی نظر میں ایک گرے ہوئے کمزور اور ہلکٹ لوگوں کا کام ہے. پروفیشنل لوگ بیٹھ کر کے پیشاب نہیں کرتے، کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں. اب جب سائنس کی ایجاد آئی تو سائنس نے بتلایا کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی وجہ سے انسان کو گھٹنوں کا مرض پیدا ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب جن لوگوں کے پاس یہ ریسرچ جائے گی کہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے انسان کے گھٹنوں کا مرض پیدا ہوتا ہے، تو وہ بیٹھ کر کے پیشاب کرنا کیا کرے گا؟ شروع کرے گا. ہمیں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے اور بیٹھ کر کے پیشاب کرنے سے کیا ہوتا ہے یہ نہیں بتلایا، بس یہ حکم دیا کہ آپ کو بیٹھ کر کے کیا کرنا ہے؟ پیشاب کرنا ہے. اتنی ڈیٹیل میں آپ کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کی کھود پورت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، اب اس کے پیچھے کیا لوجک ہے ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کھڑے ہو کر کے پیشاب کریں گے تو بظاہر اس پیشاب کی چھینٹیں آپ کے جسم پر آئیں گی، جو کہ ناپاک چھینٹیں آپ کے کپڑوں کو اور آپ کے جسم کو کیا کریں گی؟ نشیبی جگہ کا انتخاب کرو، ایسی جگہ کے اگر جہاں پر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو آپ کا پیشاب غلط کر کے کہاں جائے؟ ادھر کی طرف جائے، نہ کہ ریورس ہو کر کے آپ کی طرف آئے. اور پیشاب کے بعد کیا پیارا لوجک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی جو تہذیب یافتہ قومیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ ٹیشو پیپر سے یا پانی سے صاف کر لیتی ہو سکتا ہے، لیکن کسی قوم کے پاس یہ طریقہ نہیں ہے کہ پیشاب کی نالی کو کیسے صاف کرنا ہے. یہ صرف اسلام نے بتایا. کس نے بتایا؟ اسلام نے بتایا کہ آپ پیشاب کرنے کے بعد فوراً اس جگہ کو دھو کر کے نہیں اٹھیں گے، بلکہ آپ کو کچھ دیر بیٹھے رہنا ہے. اور جس طرح سے بھی آپ اپنے پیشاب کے قطروں کو اپنے جسم سے باہر نکال سکتے ہیں، مکمل طریقے پر آپ کو نکالنا ہے. جب آپ کو اطمینان ہو گیا کہ ہاں میرا پیشاب اب بالکل باہر ہو چکا ہے، اس کے بعد آپ کو پیشاب صاف کر کے اور پانی کا استعمال کر کے کیا آنا ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی؟ باہر. کیا تعلیم ہے نا اسلام کی. ایسی کسی کے پاس تعلیم ہو سکتی ہے؟ یہ تعلیمات کا پتہ ہمیں اس وقت چلے گا جب ہم تعلیم سے جڑیں گے، دین سے جڑیں گے اور اسلام سے جڑیں گے. اس وقت تو ساری دنیا کے اندر لوگوں کو اسلام بیزار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا اسلام سے ہٹا دیا جائے. یہ کون سی پرانے زمانے کی ریتی رواج پر چل رہے ہیں؟ یہ 2025 چل رہا ہے. 2025 میں بھی آج بھی لوگ پرانی چیزوں کو فالو کر رہے ہیں اور پرانی چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں. نئی جنریشن کو نئی چیزوں کی طرف لایا جائے. ہر جگہ اپنے اپنے لحاظ سے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اسلام کے پیچھے اور اسلام کی مخالفت میں، اسلام سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اپنے اعتبار سے کوششیں کر رہے ہیں. ایسے وقت میں ہماری ذمہ داری ڈبل ہو جاتی ہے کہ ہمیں اسلام کو سیکھنا بھی ہے اور اسلام کے اوپر عمل پیرا ہونا بھی ہے. اسلام کو سیکھ کر کے اسلام کو اپنی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ داخل کرنا ہے، تاکہ آنے والی نسلیں ہماری دین کے اوپر کیا رہیں؟ آج سے نہیں، جب سے اس دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے، ہر وقت کی طاقتوں نے، حکومتوں نے، پروپیگنڈوں نے اور اس وقت کے لوگوں نے اسلام کا پیچھا کیا ہے اور اسلام کو مٹانے کی اور اسلام سے لوگوں کو بیزار کرنے کی کوششیں کی ہیں. اور کہیں نہ کہیں وہ ان کوششوں میں کامیاب بھی ہوئے ہیں. لیکن اسلام اس دنیا سے، یہ دنیا مٹے گی لیکن اسلام اس دنیا سے مٹنے والا نہیں. انگریزوں کے زمانے میں انگریزوں کے اشارے پر ایک شخص نے لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے کوششیں کی اور اپنے آپ کو اس نے اللہ کا نبی قرار دیا، جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا. علماء کرام نے اس کا پیچھا کیا اور اس کے اس فتنے کو دبایا. انگریزوں کے دور کے بعد ایک اور آریہ سماج کی ایک تنظیم وجود میں آئی جس نے لوگوں کو ہندو بنانے کے لیے اور اسلام سے خارج کرنے کے لیے کوششیں کی. مسلمانوں نے ان کوششوں کا مقابلہ کیا، خاص طور سے علماء نے ان کوششوں کو اور ان کی ناپاک سازشوں کو ناکام بنایا اور ان کا مقابلہ کر کے لاکھوں لوگوں کو مرتد ہونے سے اور اسلام سے خارج ہونے سے بچایا. اب کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں اور اپنائے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہے، ہماری نئی جنریشن اسلام سے متنفر ہو رہی ہے اور اسلام سے خارج ہونے کے ذریعے ان کو مل رہا ہے. دیکھو، ہم اس دور کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کسی نہ کسی اعتبار سے تعلیم حاصل کریں. دین کی تعلیم تو ہم حاصل کرتے ہی ہیں،
لیکن دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں ہماری قوم اس وقت میں پیچھے نہیں۔ سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر جتنے دنیاوی تعلیم کے ادارے چل رہے ہیں ان کے اندر ایسا سلیبس داخل کر دیا گیا ہے اور ایسی تعلیم شامل کر دی گئی ہے جس کے اندر ہمارے بچے جب وہ تعلیم اور وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کی جب تاریخ پڑھتے ہیں تو ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ نیا جو تعلیم کا نصاب اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے اس نصاب تعلیم میں ہندو دیوی دیوتاؤں کی کہانیاں اور مشرکانہ عقیدے اور ہندو اسمرتی کو ایسا داخل اور شامل کر دیا گیا ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کر کے اس کی خوبیوں کو بیان کر کے اور کہیں نہ کہیں اسلامی احکامات میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اسلامی مقدس شخصیات پر حرف گیر داخل کر کے ان چیزوں سے ایک چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو ایسا بنایا جا رہے کی کوشش کی جا رہی ہے اور بنایا جا رہا ہے کہ ان بچوں کے اندر ہندو ریتی ریج اور ہندوانہ مذہب کے تئیں کسی نہ کسی طریقے سے محبت داخل ہو اور پیدا ہو۔ اب ایسے وقت میں ہم کیا کریں گے؟ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ کیونکہ سرکاری اسکولوں میں تو ہم نصاب نہیں ہٹا سکتے اور ہم اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہے اس کو ہم چیک کریں، اور فرض کریں ہم پڑھے لکھے ہیں اور چیک کر سکتے ہیں تو ہمارے پاس چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ ہم خود اپنے کاموں میں اتنے مصروف ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کو آج کیا سبق ملا ہے، کیا ہوم ورک ملا ہے، کیا اس نے پڑھایا ہے، کیا نہیں پڑھایا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا ہے، اور اگر پتہ بھی ہوتا ہے تو ہمارے پاس چیک کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اور فرض کریں اگر ہمارے پاس چیک کرنے کا ٹائم ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، تو ہم اس نصاب کو سرکاری طور پر تو نہیں ہٹا سکتے۔ کیسے ہٹا سکتے ہیں؟ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس؟ نہیں ہٹا سکتے، اور اگر ہم ہٹانے کی کوشش بھی کریں گے تو اس وقت کی جو موجودہ حکومت ہے وہ ہمیں یہ کہہ کر کے دھتکار دے گی اور بھکا دے گی کہ اگر تمہیں اپنے بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھانا ہے تو آپ مت پڑھاؤ، ہم تو یہی پڑھائیں گے۔ کیا کر لیں گے ہم ایسے موقع پر؟ اور وہ تو چھوڑو، جو پرائیویٹ اسکول ہیں ان پرائیویٹ اسکولوں میں بھی کچھ کتابوں کو لازم کر دیا گیا ہے کہ ان کتابوں کو آپ کو پڑھانا ہے۔ اور تعجب کی بات میں آپ کو بتاؤں، آپ حیرت کریں گے کہ وہ اسکول جن کے اندر ایک بچہ بھی مسلموں کے علاوہ نہیں ہے، وہ اسکول جس کے اندر پڑھانے والے تمام کے تمام ٹیچرز مسلم ہیں، وہ اسکول جس کے مالکان مسلم ہیں، وہ اسکول جس کا سارا نظام مسلم لوگ چلاتے ہیں، اس کے اندر میں نے بچوں کو شرکیہ کلمے اور شرکیہ جملے پڑھتے ہوئے اور کہتے ہوئے سنائے۔ کیونکہ مسلمان ہونا صرف کافی تھوڑی ہے، مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کا دینی تعلیم سے وابستہ ہونا اور دینی تعلیم سے آراستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کو یہ پتا ہونا بھی ضروری ہے کہ کون سے جملے شرکیہ ہیں اور کون سے جملے شرکیہ۔ ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک تہوار آیا تھا کرشنا کا، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس تہوار پر عام طور سے سرکاری چھٹی ہوتی ہے اسکولوں میں، لیکن اس دن سرکاری چھٹی نہیں رکھی گئی، بلکہ اسکول والوں کو پابند بنایا گیا، تمام اسکول والوں کو، کہ آج کے دن چھٹی نہیں رہے گی، تمام بچوں کو اسکول میں بلانا ہے اور کرشنا کی جو باتیں ہیں وہ بتانا ہے اور کرشنا کے نام پر آپ کو پروگرام رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو جو بھی بات سمجھ میں آتی ہے، جن کو اسکول جانا تھا وہ گئے، جن کو نہیں جانا تھا وہ نہیں گئے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کرشنا کے پروگرام میں ہمارے مسلم بچوں نے اس کرشنا کے رول کو ادا کیا۔ وہ یونیفارم چھوٹے چھوٹے بچوں نے پہنا اپنے جسم پر، اور ان کی مائیں برقع لگا کر کے ان بچوں کو تیار کر کے کرشنا والا لباس پہنا کر کے اسکول میں لے کر کے گئی اور اسکول سے لے کر کے واپس آئی۔ کیوں ہوا یہ؟ کیا سمجھا ہماری ان خواتین نے یا ہم لوگوں نے، مسلم لوگوں نے، کہ چھوٹے بچے ہیں، اگر اس پروگرام میں حصہ لے لیا اور کرشنا کا رول ادا کر دیا تو کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ صرف اتنا ہی سمجھا نا، اس سے زیادہ کیا سمجھا ہم نے؟ 1-2 خواتین کو تو قسم خدا کی میں نے منع کیا ہے، مجھے معلوم چلا کہ ان کے بچے اس پروگرام میں حصہ لے رہے ہیں اور کوئی رول ادا کر رہے ہیں، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کروائیں اپنے بچوں۔
تو کیا سمجھا ان خواتین نے یا ان لوگوں نے یا ہم لوگوں نے کہ اگر ہمارے چھوٹے بچوں نے اس طرح سے پروگرام میں حصہ لے لیا اور کرشنا کا رول ادا کر دیا تو اس میں کون سا پہاڑ ٹوٹ گیا؟ نہیں میرے عزیز، پہاڑ نہیں ٹوٹا۔ ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذہن میں ہم نے اس مذہب کی محبت کو داخل کر دیا کسی نہ کسی طریقے سے۔ شرک سے، بت پرستی سے ایسی نفرت ہمیں ہونا چاہیے جیسے گندگی سے اور پلیدگی سے ہمیں نفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم کے اندر نجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے، گندگی کہا ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اللہ تعالیٰ نے بت پرستی کو کیا کہا ہے اس آیت کے اندر؟ گندگی کہا ہے، ناپاکی کہا ہے۔ تو ہمیں اپنے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کون کیا کر رہا ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا جواب دے گا آخرت کے اندر، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور ہمارا اپنا مذہب ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر زبردستی تھوپ دیا جائے۔ دنیا کے اندر جتنے مسالک، جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں پر، ناواقف مسلمانوں پر یلغار ہوتے ہیں اور ان کو اپنے مسلک اور اپنے مذہب میں داخل کرنے کی تمام تر کوششیں کرتے ہیں، جو کوششیں ان سے بن سکتی ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کے ماننے والوں میں سے کسی کے بارے میں آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ فلاں لوگ اتنے روپے اور اتنے پیسے لے کر کے گئے اور یہ آفر رکھا لوگوں کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ ہمارے وہاں کسی کی ضرورت نہیں۔ اسلام کی سب کو ضرورت ہے، اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی سب کو ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان باتوں کے بارے میں جانکار بنیں اور ان باتوں کے بارے میں ہمیں واقفیت ہو کہ کون سی چیزیں ہمارے عقیدوں کو نیست و نابود کر رہی ہیں، ہمارے عقیدے خراب کر رہی ہیں، ہماری توحید کے اوپر ڈاکہ ڈال رہی ہیں اور ہماری نئی جنریشن کو دین سے بیزار کر رہی ہیں۔ اس بارے میں ہمیں پتہ تو چلے، ہمیں واقفیت تو ہو۔ جب ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا تو ہم کیسے بچیں گے؟ بھئی ہم گاڑی کے اوپر سوار ہو گئے، ہماری گاڑی کے پچھلے پہیے کی ہوا نکل گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہم چلے جا رہے ہیں، کسی کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ گاڑی کے پہیے کے اندر کیا نہیں ہے؟ ہوا نہیں ہے، تو ہم ہوشیار ہوئے۔ تو ہمارے بچوں کے دین پر اور ہمارے بچوں کے مذہب پر اور ہمارے بچوں کی توحید اور ان کے عقیدے پر کس طرح سے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ تو چلے۔ اور جب ہمیں پتہ چل گیا تو اس بد عقیدگی سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے، اس راستے کو اپنانے کی ہمارے لیے کیا ہے، ہمیں کیا ہے ضرورت ہے۔ اس وقت میں ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کریں، دینی تعلیم سے آراستہ کریں، دینی تعلیم سے جڑیں۔ بنیادی عقیدے جو ہیں، توحید کے عقیدے جو ہیں، شرک کے بارے میں جو باتیں ہیں، ان شرک اور توحید کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ کون سی باتیں شرک کہلاتی ہیں اور کون سی باتیں توحید کی باتیں کہلاتی ہیں۔ وحی اور نبوت کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، قرآن اور حدیث کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں، حلال اور حرام کے بارے میں، جائز اور ناجائز کے بارے میں، پاکی اور پاکی کے بارے میں ہم اپنے بچوں کو بتلائیں۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو اسی وقت مل سکتی ہیں جب ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے کیا کریں گے۔ مکاتب کا نظام ہمارے وہاں ایسا مضبوط ہو، مکتب پڑھانے والے اساتذہ ہمارے وہاں مضبوط ہوں، جن اساتذہ کے پاس جا کر کے ہمارے بچے اتنی دینی تعلیم حاصل کر لیں کہ ان کے اوپر آنے والے تمام فتنے جو کہ توحید کے خلاف ہوں اور شرک کی موافقت میں ہوں، وہ فتنے ان کے اوپر حملہ آور نہ ہو سکے۔ ابھی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا ایک لڑکی کا، نصرت خاتون، پڑھی لکھی لڑکی، 3 سال اس کے والد کا یہ کہنا ہے کہ 3 سال سے یہ لڑکی کبھی اسکول اور کالج نہیں گئی، گھر میں رہتی ہے، گھر سے باہر نہیں جاتی، اس کے پاس میں موبائل فون بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے صرف چند دنوں کی اسنیپ چیٹ کے ذریعے جو ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے ذریعے ایک ہندو لڑکے سے شادی کر لی۔ یعنی وہ نصرت خاتون چند دنوں کے اندر ان ناپاک سازشوں اور کوششوں کے ذریعے مذہب اسلام سے نکل کر کے ہندو مذہب کے اندر کنورٹ ہوتا ہے۔ تعجب کی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے دشمنان اسلام ہمیں اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس وقت تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو
اور اپنے بچوں کو اسلام سے کیسے جوڑے رکھیں، مذہب سے کیسے جوڑے رکھیں، اپنے بچوں کو کیسے ہم دین کا پابند بنائیں، اس کے لیے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے انتھک کوشش اور محنت کریں۔ ہمارے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، شام کا ٹائم ہم اپنے بچوں کے لیے فکس کریں، لازم کریں کہ آپ کو اسکول جانا ہے۔ شام کے ٹائم ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، صبح کے ٹائم ہم لازم کریں، پابند بنائیں کہ ان کو اسکول جانا ہے۔ ہماری قوم کا عجیب حال ہے، اگر ہمارے بچوں کے اسکول صبح 7 بجے سے لگ جائیں، ہماری قوم کا ہر انسان صبح 7 بجے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے لیے تیار ہے، ہر حال میں بھیجے گا، خود فجر میں اٹھے نہ اٹھے لیکن بچے کو صبح اسکول چھوڑنے کے لیے ضرور اٹھے گا، ہر حال میں اٹھے گا، اس کی ماں اٹھے گی، اس کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد اٹھے گا کہ مجھے بچے کو اسکول چھوڑ کے آنا ہے۔ اور ہمارے مکاتب کا مدرسہ، ہمارے مکاتب، ہمارا مکتب، ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد میں جو کلاس دینی تعلیم کی لگتی ہے، صبح 9 بجے اگر 10 بجے بھی وہ کلاس لگے تو ہمارے بچے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں، تو کہیں نہیں اٹھتا ہے بچہ۔ کیا کہتے ہیں ہمارے پیرنٹس، ہمارے مسلمان حضرات کیا کہتے ہیں، بچہ سویا ہوا ہے، آج ہوا چل رہی ہے، آج سردی بہت ہے، آج رات کو دیر سے سوئے تھے، آج شادی میں چلے گئے تھے، آج یہ ہوا تھا، آج بچے کو ہلکی سی کھانسی ہو گئی ہے، زکام ہو گیا ہے، اور بچے کو اس دن کیا کروا لی، چھٹی کروا لی۔ اور وہی بچہ رات کو 3 بجے سوئے لیکن صبح اس کا 7 بجے کا اسکول ہے، ہر حال میں بچے کو اسکول پہنچانے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہی رویہ ہمارا رہا اور چلتا رہا تو ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بددین ہونے سے اور دین بیزار ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ یاد رکھنا آپ اس بات کو، بہت گہری بات ہے یہ۔ اگر ہم نے دینی تعلیم سے لاپرواہی اختیار کی، ہم اپنے بچوں کو بددین ہونے سے نہیں بچا سکتے۔ ابھی تو صرف ہماری بچیوں کے اوپر بددینی کی مصیبت آ رہی ہے، آئندہ چل کر کے ہمارے بچوں پر بھی بددینی کی مصیبت آئے گی دھیرے دھیرے۔ اور ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم تو ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں الحمدللہ کافی اچھا دینی ماحول ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں دیہاتی علاقوں میں، جہاں لوگوں کو کلمہ نہیں آتا ہے، نماز نہیں آتی ہے، غسل کے فرائض نہیں آتے، نماز کے فرائض نہیں آتے، پاکی اور ناپاکی کے بارے میں کچھ ان کو پتہ نہیں ہے، صرف مسلمان نام ہے، اور ہندو تنظیمیں یا عیسائی تنظیمیں ان کے پاس جا کر کے چند کوڑیاں ان کو پیش کر کے ان کو آسانی کے ساتھ اسلام سے پھیر رہی ہیں اور باہر کر رہی ہیں۔ بڑی دکھ کی باتیں ہیں یہ، پورے عالم کا مسئلہ ہے، پورے ملک کا مسئلہ ہے، پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ لوگوں کو، جو لوگ، ہمیں ضرورت نہیں ہے کون اسلام کے اندر آئے کون نہ آئے، لیکن جو اسلام کے اندر موجود ہیں ان کے اسلام کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اور ہماری اپنی زندگی تو گزر گئی جیسے تیسے، اب ہمیں تو کوئی الحمدللہ اسلام سے نہیں پھیر سکتا۔ یہ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں ہمیں یہ امید ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی نہیں پھیر سکتا۔ ہمیں فکر اس بات کی کرنا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اسلام کے اوپر کیا رہیں، قائم اور باقی رہیں۔ اس کی فکر کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے اور ہمارے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑنا ہے، مکاتب میں بھیجنا ہے، مدارس میں بھیجنا ہے، مسجدوں میں بھیجنا ہے، جہاں جہاں مدرسے چلتے ہیں ان مدرسوں میں بھیجنا ہے، اچھے مولوی صاحب کا انتخاب کرنا ہے جیسے ہم اچھے اسکول کا انتخاب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔